بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے حقوق الباب پنجم حسن معاملت اور معاشرت کے سلسلے میں حقوق العباد مکمل کیا تھا۔ آج ہم نظم و ضبط اور قانون کا احترام پڑھتے ہیں۔ اچھا بچوں، نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ آج ہمارا سبق ہے نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ اب سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر کام کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کے تحت ہوتا ہے، اس کا نام نظم و ضبط ہے۔ ضابطے اور قانون کے تحت ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے ہر گورنمنٹ یا ہر حکومت ایک ضابطہ اور قانون لاگو کرتی ہے لوگوں پر، اور اسی قانون اور ضابطے کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنا ہوتا ہے، اور اسی کو ہم نظم و ضبط کہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ضابطے اور ادب کا خیال رکھنا نظم و ضبط کی پابندی کہلاتا ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط قائم کرنے اور شخصی و اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کے لیے ریاست و قوانین واضح کرتی ہے کہ ان کی پابندی کو احترام میں قانون کہلاتا ہے۔ قانون معاشرے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ہر شخص مقررہ حدود کے اندر رہ کر اپنے وسائل سے فائدہ اٹھائے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف پیغمبر اور نبی بھیجے تاکہ انسانوں کی زندگی گزارنے کا بہترین نظام دیا جائے اور انہیں قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جائے۔ نظم و ضبط اچھی زندگی گزارنے کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظم و ضبط کے قیام اور احترام قانون کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں، یعنی جو حکومت وقت میں ہیں یا صاحب حکومت وقت میں جو ہوتا ہے، جیسے بادشاہ، وزیر اعظم یا پھر وزیر اعلیٰ وغیرہ۔ معاشرتی جرائم، سرکشی، نظم و ضبط کا درہم برہم ہونا، فساد اور بے امنی سب قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے میں یا فساد کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تمہاری قیادت کے لیے کرے تو اس کی بھی اطاعت کرو، یعنی اس میں کوئی نہیں کہ کوئی خوش شکل ہی ہو، ضروری نہیں کہ کوئی جو آپ کا سربراہ ہے، ملک سنبھالنے والا جو سربراہ ہے وہ خوبصورت ہی ہو، جیسا وہ ناک کٹا حبشی یعنی کالے رنگت والا بھی اگر تم پر قیادت کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، بشرطیہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق حکومت کرتا ہو۔ آگے ہے کہ نظام کائنات اور اسلامی عبادات، نظم و ضبط کا درس ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک خاص قاعدے اور قانون کا پابند ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب ایک قانون کے بندے ہوئے ہیں۔ زمین ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے، دن رات ایک خاص اصول کے تحت باری باری ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نباتات، جمادات اور حیوانات سب ایک قانون کے تابع ہیں۔ نباتات یعنی اور حیوان، ہر چیز یعنی دنیا کی غرض کی ہر چیز اپنے ایک خاص قانون کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔ خود انسانی جسم کے اعضاء بھی کسی ضابطے کے پابند ہیں۔ اس پابندی کی کہیں خرابی پیدا ہو جائے تو انسانی جسم مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
اس میں بچوں انہوں نے بتایا کہ یہ سورج، چاند، ستارے اور زمین ایک مقررہ خاص رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہو تو یہ سارا جو نظام شمسی ہے ہمارا، یہ دھرم برہم ہو جائے اور یہ دنیا جو ہے تہس نہس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ قوانین ہمیں دیے ہیں، یعنی اسی نے یہ دیکھیں سورج، چاند، ستارے سب ایک قانون کے بندے ہوئے ہیں۔ زمین بھی ایک قانون کے تحت ایک خاص رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج اور چاند کے درمیان چکر لگا رہی ہے۔ دن رات ایک خاص پھر دن رات ایک خاص اصول باری باری ایک خاص اصول کے تحت نکلتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ بھی ایک قانون کے تحت ہے۔ اگر یہ قانون نہ رہے تو پھر یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اسلام کے تمام احکام میں نظم و ضبط کی روح کار فرما ہے۔ نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے۔ دیکھا، نماز بھی نظم و ضبط کے تحت ہم پڑھتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، روزہ نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمان صبح سے شام تک حلال چیزوں کی موجودگی میں سخت بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ وہ خواہشات اور جذبات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی خواہشات جو بھی اس کی خواہشات ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اور جذبات جو بھی جذبات ہنسنے بولنے اور کھانے پینے کے سب جذبات اس کے پیچھے ڈال دیتا ہے، ان کو چھوڑ کر روزے کو فوقیت دیتا ہے۔ روزہ نظم ضبط نفس اور اخلاقی پاکیزگی میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ حج بھی نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ تمام حجاج ایک ہی طرز کا لباس پہنتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور کیا ہے، اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تمام حج کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی ایک ہی قانون کے تحت رہ کر ادا کرتے ہیں۔ پھر سنت اسوہ حسنہ اور مشاعر اسلام کا کردار یعنی نظم و ضبط کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایک مرتبہ بنو مخروم کی ایک عورت نے چوری کی۔ وہ عورت اس قبیلے میں نمایاں مقام رکھتی تھی، یعنی بہت امیر قبیل تھی، لہٰذا انہوں نے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں اس کی سفارش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ حضرت اسامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے جب ان میں سے کوئی معزز چوری کرتا، یعنی امیر ترین جو بندہ تھا وہ چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد بندی جاری رکھتے، یعنی جب کوئی غریب چوری کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مسلمان ایک یہودی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، تو آپ نے فوری طور پر مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں، مسلمان کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، اور زرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ آپ خلیفہ وقت تھے، لیکن آپ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ طلب کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس زرہ کی ملکیت میں ہونے کے گواہ میرا بیٹا اور میرا غلام ہے، لیکن ان کی گواہی میرے حق میں
قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا اور یہودی اس سارے واقعے میں اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ دیکھو بچوں، اس وقت کے جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے دیکھو کہ زرہ حالانکہ ان کی تھی، لیکن ان کے گواہ جو تھے وہ ان کے سگے، ان کے جو جاننے والے تھے، ان کا ایک بیٹا اور ان کا غلام تھا جو کہ ان کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی میرے لیے مکمل قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا جو قاضی تھا اس نے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس بات سے یہودی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا، اپنی غلطی بھی مان لی کہ یہ زرہ میری نہیں آپ کی ہے۔ پھر آگے ہے کہ فوائد و ثمرات نظم و ضبط کے۔ اسلام نے صرف احکام و قوانین دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ صرف اسی پر ہی اسی کو کافی نہیں جانا، بلکہ اپنی ہر تعلیم میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں نظم و ضبط اور سلیقہ پیدا ہو۔ جو کام بد نظمی سے کیا جائے، اس سے صرف ظاہری بدنمائی ہی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات اس کام کے خاطر نتائج بھی حاصل نہیں ہو پاتے۔ معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے قانون کا احترام اور نظم و ضبط کی پابندی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظم و ضبط کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہم اپنی سماجی زندگی پر سرسری نظر ڈال کر بھی لگا سکتے ہیں۔ مثلاً تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اسکول و کالج کی کسی جماعت میں بھی نظم و ضبط کے بغیر تدریس ناممکن ہے۔ اور پھر عام مشاہدہ ہے کہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ بد نظمی ہوتی ہے۔ حرام تبھی جڑ پکڑتے ہیں جب قانون شکنی عام ہو جاتی ہے، یعنی قانون کا احترام نہیں کیا جاتا۔ پھر ہے کہ لڑائی جھگڑے تب زور پکڑتے ہیں جب زندگی نظم و ضبط کی پابند نہیں رہتی۔ صحت کی خرابی کے پیچھے بھی کھانے پینے اور حرام میں نظم و ضبط نہ ہونے کا سبب کار فرما ہوتا ہے، یعنی حرام میں نظم و ضبط نہ ہونے کا سبب کار فرما ہوتا ہے۔ کسی بھی فوج کی تمام تر قوت کا راز نظم و ضبط میں ہے۔ ہم زندہ اور باوقار قوم ہیں، ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں ہر زندگی کے ہر میدان میں بچوں نظم و ضبط سے کام لینا ہے، اور نظم و ضبط سے کام نہیں لیں گے تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس کا ہر جو قانون ہے اور ہر جو اس کا اہم قانون ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر ہر طرف وہ جو ہے بھگدڑ مچ جائے گی۔ اب مشق ہے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد پانے والوں کو، مال کھانے والوں کو، حکمرانوں کو، صنعت کاروں کو، فساد کرنے والوں کو۔ مالی عبادت ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ اور ذکر اللہ۔ زکوٰۃ ہے مالی عبادت، اور کائنات کا نظام پابند ہے انسانوں کا حکم الہی کا، موسموں کا، ہواؤں کا حکم الہی کا، اور ٹریفک جام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے تیز رفتاری، سست روی، تنگ سڑکیں اور بد نظمی ہے۔ چوری کرنے والی عورت کا تعلق تھا بنو مخروم سے،
بنو تمیم سے، اور بنو عدی سے، بنو امیہ سے، بنو مخروم سے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا تو کمنٹ کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔